بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن معجزات لے کر آئے، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، چونکہ اس سے قبل جو آیات تھی اس میں قابیل اور حابیل کا قصہ وہ تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص ناحق قتل کرتا ہے وہ دوزخی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے اور پچھتانے والوں میں سے ہے۔ اور پھر حسد کے حوالے سے بتایا گیا کہ چونکہ ان ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ حسد ہے، اس کی وجہ سے قابیل نے قتل کیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر قتل میں قصاص جو ہے بدلہ لینے کو واجب کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل میں بدلہ لینا واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں دیت بھی دی جاتی ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل میں قرآن پاک میں وضاحت کر دی کہ واجب ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ اور بھی جو امتیں انبیاء کی گزری ہیں ان میں بھی قصاص لینا جو تھا یہ واجب تھا، لیکن صراحت کے ساتھ کسی کتاب میں جو آسمانی کتابیں ان میں حکم نہیں دیا گیا۔ البتہ زبانی انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں وہ زبانی یہ وجوبی بیان فرما دیا کرتے تھے کہ قصاص جو ہے یہ لازم ہے۔ یہاں بنو اسرائیل کے لیے واجب اس لیے قرار دیا گیا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں حسد بہت زیادہ تھا، بات بات پر یہ قتل کیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ پھر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں انبیاء کو ذبح کیا گیا، اسی طرح انہیں تلوار سے اور مختلف نقصانات پہنچانے کے بعد انہیں قتل کیا گیا۔ تو فرمایا کہ بنو اسرائیل میں یہ واجب ہے قصاص، تاکہ لوگ قتل سے باز آ جائیں۔ پتہ ہوگا نا اس کو ماریں گے تو ہمیں بھی مار دیا جائے گا،
تو یہ واجب اس لیے کیا قرآن نے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ تاکہ قتل سے لوگ باز آ جائیں۔ پھر فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے زمین پر کہ جو انسان کو ناحق قتل کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص نے ایک انسان کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اگر کوئی شخص آگ میں جل رہا ہو، ڈوب رہا ہو یا بھوک سے مر رہا ہو، شدید سردی میں وہ ٹھٹر کر مرنے والا ہو اور کسی انسان نے اس کی جان بچا لی تو گویا اس نے انسانیت کو بچا لیا ہے۔ آج کے اس دور پرفتن میں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ سامنے قتل ہو جاتا ہے، لوگ ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں لیکن آگے بڑھ کر کوئی ان کو تھامنے کے لیے، کوئی ان کو ہاسپٹل پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر کوئی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، سارے تماشا دیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن اس زیادتی کو روکنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ سامنے زیادتی ہو، کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، بعد میں کہ بڑا غلط ہوا ہے جی، بڑا غلط ہوا ہے۔ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ جو ہے اس سے بھی لیول اس دور کے لوگوں کا گرا ہوا ہے کہ وہ سامنے زیادتی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نہ ہی وہ زبان سے روکتے ہیں نہ ہی وہ ہاتھ سے روکتے ہیں، آخر میں 2-4 دن گزرنے کے بعد وہ اس کو زیادتی کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر زیادتی کرنے والا مل جائے تو اس کے سامنے پھر کہتے ہیں نہیں وہ غلط تھا، وہ غلط تھا۔ مطلب دونوں طرف سے یہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ پڑھنے کے بعد دیکھیں صحیح کہ یہ آفاقی پیغام ہے، یہ لجپال کتاب ہے، رہنما کتاب ہے، ہمارے لیے کس طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو قرآن پاک پر پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔